کہ احد کے میدان میں ایک آدمی چھپ کے آ رہا ہے جناب امیر کو پیچھے سے وار کرنے کے لیے، لیکن شیر خدا کا روب اتنا تھا کہ چھپ کے آ رہا تھا، پھر بھی اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، تلوار ہاتھ میں تھی، خنجر تھا ہاتھ میں، ہاتھ سے خنجر چھوٹ گیا۔ جیسے ہی خنجر پہاڑ پہ گرا تو ایک آواز پیدا ہوئی۔ جناب امیر نے بڑے اطمینان سے مڑ کے دیکھا، جیسے ہی دیکھا تو ایک آدمی پیچھے سے آ رہا تھا، خنجر لیتا ہوا، ہاتھ سے خنجر گر چکا تھا۔ اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ خنجر اٹھاؤں، کہ ایسا نہ ہو کہ علی تلوار چلائیں سر قلم کر دیں، جانتا تھا کہ یہ حیدر کرار ہیں، جانتا تھا شیر خدا ہیں، تو فوراً کہا کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے سائل کو رد نہیں کرتے۔ سائل یعنی مانگنے والا، سائل the questioner, the beggar۔ کہا مولا میں نے سنا ہے کہ یا علی آپ اپنے سائل کو رد نہیں کرتے۔ مولا نے کہا تو نے صحیح سنا۔ کہ یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔ مولا نے فوراً تلوار اس کے سامنے پھینک دی، ہاتھ میں نہیں تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ڈر جائے کہ میں تلوار لینے جاؤں کہیں مار نہ دیں، تو مولا نے تلوار اس کی طرف پھینکی، اس نے تلوار اٹھائی۔ کہا یا علی آپ جانتے میں آپ کو قتل کرنے آ رہا تھا؟ مولا نے کہا ہاں۔ کہا پھر بھی آپ نے اپنی تلوار مجھے دے دی؟ مولا نے کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ اب تو قاتل نہیں تھا، تو سائل تھا۔ پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں۔ پہلے تیری نیت قتل کی تھی لیکن اب تو سائل بن گیا تھا، جب تو سائل بنا تو پھر علی سائل کو رد نہیں کرتا۔ کہ سائل کو رد نہیں کرتا، تو نے اس وقت سوال کیا تھا۔ عزیزان گرامی یہ جناب امیر کا مزاج ہے، مزاج علوی کچھ ہے۔ عزیزان گرامی جب آپ آ گئے کوفے میں، اب وقت نہیں تفصیل کا، آئے کوفے کے اندر، تو کوفے میں آنے کے بعد آپ نے اپنا دارالخلافہ بنایا۔ کسی نے کہا مولا یہ دارالامارہ، جیسے آج کل، اب میں وائٹ ہاؤس کہنے والا تھا لیکن جیسے گورنر ہاؤس ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، پرائم منسٹر ہاؤس، یہ جو بھی کہہ لیجیے آپ، جو پیلس ہوتا ہے، تو کہا یا علی یہ دارالامارہ ہے، گورنر کا ہاؤس ہے، یہی آپ یہ پیلس ہے، آپ یہاں پہ رہیں؟ مولا نے کہا نہیں میں دارالامارہ میں نہیں رہوں گا۔ کہا یا علی کیوں؟ مسجد کوفہ کے ساتھ بنا تھا۔ مولا نے کہا مجھے دارالامارہ سے ظلم کی بو آتی ہے، میں عادل ہوں، ظلم کی بو آتی ہے۔ دیکھیں جناب امیر علیہ السلام کی عدالت، کہ مجھے ظلم کی بو آتی ہے، I smell oppression, I smell injustice in this دارالامارہ، ان دس گورنر ہاؤس، میں یہاں نہیں رہوں گا، میں اپنا خود گھر بناؤں گا۔ عزیزان گرامی میرے ایک درخواست ہے، غور سے سنیے گا اس جملے کو۔ اب تو انہوں نے وہاں پہ کار پارک بنا دیا دارالامارہ کے اوپر، لیکن اگر آپ پہلے جاتے نا تو صدام کے زمانے میں جاتے تھے، دارالامارہ کی اتنی موٹی موٹی دیواریں تھیں، ویری لارج والز آف دارالامارہ، بہت موٹی موٹی دیواریں۔ جناب امیر نے اپنا گھر خود بنایا، مٹی کا کچا مکان بنایا دارالامارہ کے ساتھ، توجہ ہو، مولا نے کچا مکان بنایا اپنا، دارالامارہ کی بہت موٹی موٹی دیواریں۔ دارالامارہ زمین میں جا چکا تھا، علی کا گھر آج بھی کھڑا ہے۔ جو عدالت پہ بنایا جائے وہ مکان باقی رہتا ہے، جو ظلم پہ بنایا جائے وہ ختم ہو جاتا۔ وہ ظلم پہ اس کی دیواریں استوار کی گئی تھی، وہ ختم ہو گیا آج وہاں سے، اور وہاں پہ اسمیل آتی تھی، جب جائیں تو کھڑے نہیں ہو سکتے، دارالامارہ اتنا خراب۔ اور جناب امیر کے گھر میں جائیں تو ایسی خوشبو ہے جو کسی بھی پرفیوم میں نہیں ہوتی، کیونکہ جناب علی ابن ابی طالب کا گھر ہے، آج بھی وہ مکان باقی ہے، اسے بیت الشرف کہا جاتا ہے۔ مولا نے اپنا گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد اپنے بیٹوں سے کہا بیٹا حسن مجھے میری بیٹیاں بہت یاد آ رہی ہیں۔ ہر باپ کو بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر باپ ہو علی ابن ابی طالب اور بیٹیاں ہوں جناب زینب جیسی تو پھر محبت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ مولا نے کہا بیٹا مجھے میری بیٹیاں بہت یاد آ رہی ہیں، آپ مدینے جائیے، میری بیٹیوں کو کوفے لے آئیے۔ لیکن ایک جملہ کہا علیک باللیل، بیٹا جب آپ سفر کریں when you travel then travel during the night، تو رات میں سفر کیجئے گا، اماری کا پردے کا اہتمام کیجئے گا، میری بیٹیاں یہ محسوس نہ کریں بابا خود نہیں آئے ہیں، بیٹا میری بیٹیوں کو لے آئیے۔ مولا امام حسن مجتبیٰ امام حسین گئے فوراً مدینے، بہنوں سے کہا بابا نے کوفے بلایا، سب بیٹیاں تڑپنے لگیں، بیٹیوں کو بھی باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، کہ ہم بابا کے پاس جانا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، سب تیار ہوئیں، ساری بیٹیاں تیار ہوئیں، ازواج سب کے سب گھر سے سارے، امام حسن مجتبیٰ نے اونٹنیوں پہ اماریاں لگائیں، پردے کا اہتمام کیا، بہنوں کو خود سے اہتمام کر کے سوار کرایا، لے کے چلے۔ جیسے ہی کوفے پہنچے تو کوفے کے باہر روک دیا، کہ بابا نے کہا تھا مجھے بتانا میں اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے آؤں گا، I will come to receive and welcome my own daughters، میں خود آؤں گا۔ جب مولا امام حسن مجتبیٰ گئے نا کوفے میں تو دیکھا مولا خطبہ دے رہے ہیں امیر المومنین، تو آپ نے فوراً کہا، جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا تو امیر المومنین نے فرمایا علیک باللیل، بیٹا رات کا انتظار کیجئے گا، میں خود بیٹیوں کے استقبال کے لیے آؤں گا۔ کہا اے کوفے والو آج رات کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، آج رسول خدا کی نواسیاں کوفے میں آ رہی ہیں،
آج کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، کبھی بھی کوئی میری بیٹیوں کا تماشا نہ دیکھے کہ آج تم اپنے گھروں میں رہنا، میری بیٹیاں آ رہی ہیں۔ مولا خود کوفے سے باہر گئے، امام حسن مجتبیٰ سے کہا، بیٹا حسن، میری بیٹی زینب کبریٰ کی اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دے دیں، میں خود اپنی بیٹی کو لے کے جاؤں گا۔ تو ایک مرتبہ مہار کو پکڑا اونٹنی کی اور خود لے کے چلے۔ جیسے ہی ساری بیٹیاں اس قافلے میں جا رہی تھیں مولا کے ساتھ، تو جیسے کوفے کے در پہ پہنچے تو مولا نے آواز دی، بیٹی زینب ذرا عماری کا پردہ ہٹائیے گا۔ جناب زینب نے عماری کا پردہ ہٹایا، کہا جی بابا جان۔ کہا بیٹی دیکھ لو یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ جب کہا نا یہ کوفے کا پہلا چوک ہے، یہ فرسٹ کارنر ہے، یہ ایک مرتبہ جناب زینب نے عماری کا پردہ گرا دیا، دیکھا اور اس کے بعد خاموش رہیں۔ کچھ آگے بڑھے، ایک مرتبہ مولا نے دوبارہ آواز دی، بیٹی زینب ذرا عماری کا پردہ ہٹائیے گا۔ جناب زینب نے پھر پردہ ہٹایا، کہا جی بابا جان۔ کہا بیٹی یہ کوفے کی پہلی گلی ہے، یہ پہلی اسٹریٹ ہے کوفے کی۔ جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ پھر پردہ گرا دیا۔ کچھ آگے بڑھے تھے، اب مولا نے آواز دی، ذرا بیٹی زینب عماری کا پردہ ہٹائیے گا۔ بی بی نے پھر پردہ ہٹایا، کہا بیٹی دیکھ لیجئے یہ کوفے کا بازار ہے۔ جب کہا نا یہ کوفے کا بازار ہے، اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، کہا بابا یہ گلیاں، یہ چوک، یہ بازار آپ محمد حنفیہ کو دکھائیں، آپ عباس کو دکھائیں، بابا میں بازاروں میں باہر نہیں آؤں گی۔ جناب امیر کے آنسو بہنے لگے، کہا بیٹی آج تو میں آپ کا بابا آپ کو لے کے آیا ہوں، کل آپ کو اسی کوفے میں قیدی بنا کے لایا جائے گا، آپ کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے، جب آپ کوفے میں لائی جائیں گی تو اس وقت آپ کو لوگ پتھر مار رہے ہوں گے، بیٹی آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ جناب زینب رونے لگی، بہت روئیں، کہا بابا اسی کوفے میں جہاں آج میں آپ کی بیٹی کے طور پہ شہزادی بن کے آئی ہوں، کہا ہاں بیٹی اسی کوفے میں آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ جب جناب عباس آخری مرتبہ جناب زینب سے ملنے آئے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا عباس ذرا خیمے میں آئیے گا۔ بی بی نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈالیں اور رو کے کہا عباس جب میں پہلی دفعہ کوفے آئی تھی مجھے بابا نے کہا تھا زینب آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا، ایک ایسا دن آئے گا آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ عباس مجھے یقین تھا ایسا ہوگا کیونکہ بابا نے کہا تھا، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے جبکہ میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، بی بی خدا حافظ، مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا۔ بھائی میں کل پیش کروں گا آپ کو چہلم کے مصائب، آج جناب زینب کے چند جملے مصائب کے سن لیجیے، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ شب چہلم ہے، شب اربعین ہے، آج جناب امیر کو پرسہ دیجیے گا، مولا آپ کو آپ کی بیٹی زینب کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ ہر امام کا ایک واسطہ ہے، جناب امیر المؤمنین کا واسطہ جناب زینب کبریٰ ہے۔ جب کوئی بہت زیادہ پریشان ہونا تو کہے مولا میں آپ کو آپ کی بیٹی زینب کا واسطہ دیتا ہوں، مولا میں بہت پریشان ہوں میری مشکل کشائی کیجئے۔ کبھی دعا رد نہیں ہوتی، کہے مولا آپ میری مشکل کشائی کریں میں آپ کو جناب زینب کا واسطہ دیتا ہوں۔ آئیں ذرا جناب زینب کے چند جملے مصائب کے پڑھوں گا۔ جب جناب زینب 11 محرم کو جانے لگیں کربلا سے تو ایک مرتبہ جب اونٹنی کی پشت پہ بیٹھیں، آپ نے دیکھا ہے نا اونٹ بلند ہوتا ہے، بی بی نے مقتل میں 2 لاشیں دیکھے، جیسے ہی لاشوں کو دیکھا بی بی کے آنسو بہنے لگے، بی بی نے آنکھیں بند کر کے کہا اونو محمد خدا حافظ، اے میرے شیروں ماں جا رہی ہے۔ بی بی نے بلند آواز سے گریہ نہیں کیا، بی بی کربلا سے چلی گئیں، کوفہ آئیں، کوفہ سے بی بی شام چلی گئیں۔ بس بھئی شام میں رہائی ملی، جب رہائی ملی نا تو پہلے شہداء کے سر واپس آ رہے تھے۔ میں کیسے بتاؤں آپ کو شہداء کے سر؟ ارے ماں کے سامنے بیٹوں کا سر لایا جائے وہ ماں کیسے برداشت کرے گی؟ سر آ رہے تھے، اتنے میں 2 سر آئے، ساری بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا، جناب زینب نے سروں کو دیکھا، سر جھکا لیا، اب سروں کو نہیں دیکھ رہی۔ وہ جو سر لے کے آیا تھا اس نے پوچھا ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟
ان دو سروں کی وارثہ کون ہے؟ کسی بیوی نے جواب نہیں دیا، سب جناب زینب کو دیکھ رہی ہیں۔ جناب زینب نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے دوبارہ سوال کیا، پھر کہا کیا ان دو سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہ گیا، جناب فضہ نے کہا یہ دونوں سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں، یہ جناب زینب کے بیٹے ہیں۔ دونوں سر لیے آئیں جناب زینب کے پاس، کہا بی بی بیٹوں سے وداع تو کر لیں، بیٹوں سے وداع کر لیں۔ جناب زینب نے کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں نے امام وقت کا حسین ابن علی کا صدقہ قربانی دے دی، میں نے قربانی دینے کے بعد واپس، کوئی تعجب نہ کرے۔ جناب وہب کلبی کی ماں کے جب سامنے وہب کلبی کا سر پھینکا تھا نا، شمر نے، عمر سعد نے جناب وہب کلبی کا سر پھینکا، تو جناب وہب کلبی کی ماں نے بھی سر کو واپس پھینکا۔ کہا کہاں سے ہمت آئی آپ میں اپنے بیٹے کے سر کو واپس پھینکنے کی؟ کہا میں نے حسین کی معرفت حاصل کر لی ہے، میں نے اپنا بیٹا حسین پہ قربان کر دیا، میں قربانی دینے کے بعد واپس نہیں لیں گی، کہیں ایسا نہ ہو میرا دل ٹوٹ جائے، میں کہیں صبر نہ کر سکوں۔ ارے جہاں پہ کنیزیں ایسی ہوں، سوچئے جناب زینب کیسی ہوں گی۔ اب کوئی تعجب نہ کرے، بیٹوں سے وداع کیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب چلیں، دمشق سے چلیں، کہاں گئیں؟ بی بی ایک مرتبہ کربلا آئیں، ساری بیبیوں کے ساتھ کربلا آئیں۔ میں کل کربلا کے مصائب پڑھوں گا، آج جناب زینب کے مصائب سن لیں۔ میرا وعدہ ہے اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے۔ جناب زینب بڑی مظلومہ بیوی ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی کربلا آئیں، کربلا میں 3 دن رہے، پھر ایک مرتبہ دوبارہ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں ہم اب مدینے واپس جا رہے ہیں۔ جب مدینے پہنچے تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سجاد میں پہلے نانا کے روضے پہ جانا چاہتی ہوں، میں پہلے نانا کے روضے پہ جانا چاہتی ہوں، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا۔ بی بی جب نانا کے روضے پہ پہنچی، رسول خدا کے روضے پہ پہنچی، تو بی بی فوراً حرم کے اندر نہیں گئیں، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے۔ سارے مدینے والے جناب زینب کو دیکھ رہے تھے، بی بی کے سر پہ برقع تھا، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور رو کے جملہ کہا یا جدہ انی ناعیۃ الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی جب شمر نے حسین کے سر سے امامہ اتارا، نانا جب شمر نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، جب اس نے خنجر اٹھایا میں دیکھ رہی تھی۔ سارے مدینے والے بلند آواز سے رونے لگے، کہہ رہے اس طرح سے حسین کو مارا؟ کہا نانا میرا بھائی حسین سجدے میں تھا۔ جب شمر نے خنجر چلایا ایک مرتبہ حسین کو سیدھا کیا، نانا میں دیکھ رہی تھی، نانا میں بار بار کہتی تھی اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے۔ نانا شمر نے حسین کو سیدھا کیا، داڑھی سے پکڑا، خنجر چلایا۔ جب بی بی مصائب پڑھ رہی تھی سارے مدینے والے بلند آواز سے رو رہے تھے، لوگ چیخیں مار مار کے رو رہے تھے۔ جناب زینب ایک مرتبہ جب مصائب پڑھ رہی تھی بی بی کی آواز دب گئی، آواز نہیں آ رہی تھی کیونکہ مدینے والے بلند آواز سے رو رہے تھے۔ بی بی خاموش ہو گئیں، کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، جب سارے مدینے والے رو رو کے تھک گئے تو خاموش ہو گئے۔ جب سب خاموش ہوئے تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا، کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں اپنے بازوؤں کے نشان دکھاتی، نانا میں آپ کو بتاتی آپ کی امت نے مجھے کتنے تازیانے مارے، نانا میں اپنی پشت کے نشان بتاتی، نانا میرے بازوؤں پہ کتنے نشان۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں جناب زینب کے مصائب، ام المصائب کے مصائب یہاں ختم نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ نانا کے روضے پہ گئیں، پھر ایک مرتبہ کہا سید سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے ماں کی قبر پہ لے چلو، مجھے میری ماں کی قبر پہ لے چلو، میں اپنی ماں کو بتانا چاہتی ہوں کیا ہوا کربلا میں۔ مولا سجاد نے کہا سب بیبیاں گھر چلی جائیں، میں اپنی پھپھی کو اپنی دادی کی قبر پہ لے کے جاؤں گا، قبر چھپی تھی۔ ایک مرتبہ صرف چھپا کے جناب زینب کو لائے۔ میں آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، جب آئی نا جناب زینب رونے لگی، کہا اماں میں کربلا سے آئی ہوں، اماں میں شام سے ہو کے آئی ہوں،
ایک جملہ کہا اماں میں آپ کے لیے کربلا سے ہدیہ لائی ہوں. بی بی نے سامان کھولا, ایک کرتا نکالا, ایک قمیض نکالا, کہا ایک مرتبہ قمیض کو جناب سیدہ کی قبر پہ بچھایا اور رو کے کہا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے, اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے. قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا. جناب زینب نے کہا اماں برداشت نہیں ہوا, اماں آپ نے کرتا دیکھا ہے, میں نے لاشا پامال ہوتے دیکھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھئی آخری جملے سن لیجئے. بس بھئی ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں گھر چلیں. کس کے گھر؟ اپنے گھر لے گئے, امام حسین کے گھر لے کے گئے. جناب زینب بیٹھی, سب سے پرسہ لیا, سب کو پرسہ دیا. چہلم کے مسائل میں کل پڑھوں گا. جب سب کو پرسہ دیا, ایک مرتبہ جناب زینب ابھی بیٹھی رو رہی تھی کہ ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا. جناب زینب کے شوہر نے کہا اے سید سجاد اپنی پھپھی سے کہیں گھر واپس آ جائیں. وہ جناب زینب, وہ بی بی جس نے کربلا میں بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا, کوفے میں بیٹوں پہ کوئی گریہ نہیں کیا, شام میں بیٹوں کے سروں پہ کوئی گریہ نہیں کیا, نانا کے روضے پہ بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں, ماں کی قبر پہ گئیں, بیٹوں کا کوئی شکوہ نہیں کیا, بھائی کے گھر گئیں, سب کا پرسہ لیا, مرثیہ کہا لیکن بیٹوں کا ذکر نہیں کیا. لیکن آخر ماں تھی, کب تک صبر کرتی. جیسے ہی گھر جانے لگی, بی بی نے برقع سر پہ رکھا. ایک مرتبہ بی بی کا کلیجہ منہ کو آنے لگا, دل پھٹنے لگا, ٹانگیں لرزنے لگی, روتی ہوئی گھر گئی. جب گھر پہنچی, صحن میں 2 جانمازیں بچھی تھی. بی بی نے جانمازیں اٹھا کے سینے سے لگائی, رو رو کے کہنے لگی عود و محمد, میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا, میں جینا نہیں چاہتی, مجھے اس گھر سے کوئی لے جائے. ابھی جناب زینب بین کر رہی تھی, رو رہی تھی. اتنے میں دیکھا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گھر میں آ گئے. نہ جانے جناب زینب پہ کیا بیت گئی, جناب عبداللہ پہچان نہیں سکے. جانتے کیا کہا؟ کہا بی بی آپ ہمارے گھر میں کیوں آئی ہیں؟ میری زوجہ گھر نہیں ہے, آپ تشریف لے جائیے. جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے, کہا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں. عبداللہ ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے, اون و محمد مارے گئے. جب بی بی کے ہاتھ سر پہ تھے نا, جناب عبداللہ نے نہ جانے کیا دیکھا, زمین پہ گر گئے. پھر کھڑے ہوئے, پھر زمین پہ گر گئے. جب دوسری مرتبہ زمین پہ گرے یا تیسری مرتبہ زمین پہ گرے, جناب زینب نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے, کیا بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی, آپ کیوں اتنا گر رہے ہیں, کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا عبداللہ کیا بات ہے؟ جناب زینب نے جب پوچھا تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا نہیں زینب, وہ دونوں حسین پہ قربان, میں ہوتا میں بھی حسین پہ قربان ہو جاتا, مجھے بیٹوں کا اتنا صدمہ نہیں ہے. زینب مجھے یہ بتاؤ یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہے, یہ نشان کیسے ہیں؟ جناب زینب نے کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں, کوفہ و شام کے بازار, شرابی کا دربار, علی کی بیٹیاں, ہاتھوں میں پتھر, کوفہ و شام کے بازار. اللہ لعنت